بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ افواج پاکستان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، پاک فوج کو برائے مہربانی سیاست میں ملوث نہ کیا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی لیفٹیننٹ جنرل احمد شیف چودھری کی پی ٹی آئی سے بیک چینل رابطوں کی تردید۔ بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، ہم صرف یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنی سیاست اپنے تک رکھیں اور پاکستان کی مسلح افواج کو اس سے دور رکھیں۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ اداروں پر تنقید اور ریاست مخالف بیانیہ دشمن کے بیانیے سے مطابقت رکھتا ہے، نوجوان نسل کو گمراہ کرنے والے عناصر سے خبردار رہنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج نے بے مثال قربانیاں دی ہیں، قومی یکجہتی و اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی کی درخواست منظور کرتے ہوئے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی اور یہ نشستیں حکومتی اتحاد کو منتقل ہو جائیں گی۔ اسلام آباد سے بشارت راجہ کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کی درخواستیں منظور کر لیں۔ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی۔ قومی اسمبلی کی 22 نشستیں اور صوبائی اسمبلی کی 55 نشستیں حکومتی اتحاد کو مل جائیں گی۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ اور جسٹس علی باقر نجفی پر مشتمل 7 ارکان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے 39 نشستوں کی حد تک اپنی رائے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے مشروط نظر ثانی درخواستیں منظور کی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر نے لکھا کہ نشستوں کی حد تک معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجواتے ہیں۔ الیکشن کمیشن تمام متعلقہ ریکارڈ دیکھ کر طے کرے کس کی کتنی مخصوص نشستیں بنتی ہیں۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ ابتدا میں 13 رکنی آئینی بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے ابتدائی سماعت میں ہی ریویو درخواستیں خارج کر دی تھی۔ باقی رہ جانے والے عدالت عظمیٰ کے 11 رکنی بینچ میں شامل جسٹس صلاح الدین نے سماعت میں وکیل حامد خان کے اعتراض کی بنیاد پر بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 10 رکنی آئینی بینچ نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ ناظرین، تحریک انصاف نے مخصوص نشست کیس میں فیصلے کو آئینی حق پر عدالتی ڈاکہ قرار دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کی تھیں، آئین کی غلط تشریح کی گئی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اس فیصلے کے خلاف قومی اسمبلی اور عوامی سطح پر احتجاج کرے گی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ عدالتوں کا نظام صرف اشرافیہ کے لیے رہ گیا ہے اور عام عوام کو انصاف نہیں ملا۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم سیاسی مالی غنیمت کی بندربانٹ ہے اور کہا گیا کہ عوام کو بانی پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی سزا دی جا رہی ہے، مگر ہم جھکیں گے نہیں، جمہوریت کی جنگ جاری رہے گی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اور پی ٹی آئی نے خود اپنے اقدامات سے اپنی راہ بدل کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آج کا فیصلہ دراصل ہائی کورٹ کے فیصلے کا ریویو ہے، جیسے جمال مندخل اپنے سابقہ موقف پر قائم رہے جبکہ 9 رکنی بینچ کی اکثریت نے فیصلہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اسی فارمولے کے تحت صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں بھی طے کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جو جماعتیں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں وہی مخصوص نشستوں کی حقدار ہوتی ہیں۔ آزاد امیدوار یا ایسی جماعتیں جنہوں نے پارٹی الیکشن قانون کے مطابق نہ کرائے ہوں مخصوص نشستوں کے اہل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کا چیئرمین آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، لہٰذا یہ جماعت خود اپنی ناکامی کی ذمہ دار ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جمہوری عمل پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں ہوتا ہے، عدالتیں آئین کے مطابق فیصلے کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر قانون کی درست تشریح کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو جماعت پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں وہ مخصوص نشستوں کی کیسے حقدار ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سینتاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ عدالت نے بھارت کا معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کے اقدام کو معاہدے کی روح کے منافی اور غیر قانونی قرار دیا۔ پاکستان کا ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم، بھارتی اقدام کو معاہدے کی روح سے غیر قانونی قرار دینا خوشائند ہے۔ سینتاس معاہدے کے حوالے سے ثالثی عدالت کا کردار نمایاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا واضح موقف ہے، بھارت سے بامعنی بات چیت کے لیے تیار ہیں، جن میں جموں کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی سمیت تمام اہم معاملات شامل ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا ہے کہ بھارت اب بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ آپریشن سندور میں بھارت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، جو علاج ہم نے کرنا تھا وہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ ایس سی او اجلاس سے متعلق خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت مشترکہ اعلامیہ میں اپنی مرضی کے نکات شامل کروانا چاہتا ہے، لیکن دیگر ممالک نے اس کی حمایت نہیں کی۔ بھارت کی منفی سفارتکاری کے باعث اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا۔ اب چین کی جانب سے ایک علیحدہ کنٹری اسٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میری تقریر کے بعد بھارت نے جواب دینے کے لیے وقت مانگا، لیکن چیئر نے اجازت نہیں دی ہے، جس پر بھارت نے اعلامیہ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔
چیزیں دیکھیں وہ ابھی بھی زخم چاٹ رہے ہیں اپنے جو ان کے آپریشن سندور میں جو ہے سندور ان کا اجڑا ہوا ہے. تو اب کیا کیا جائے, ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے اس چیز کا. جو علاج کرنا تھا ہم نے وہ کر دیا ہوا ہے. ایس سی او کا جو ایک پلیٹ فارم جو ہے انہوں نے اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس میں ان کو جو ہے ناکامی ہوئی. ان کا وہاں پہ ایٹیچیوڈ رہا ہے, اس کی وجہ سے ایک مشترکہ اعلامیہ وہاں سے ایشو نہیں ہو سکا جو ہے. اور وہ جو چیزیں اس میں شامل کرنا چاہتے تھے وہ باقی ممالک جو ہے اس حق میں نہیں تھے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ مشترکہ اعلامیہ کی جگہ جو ہے وہ چائنا ایک کنٹری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنی ایشو کر دے گا. ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. کہا کہ ایران پر امریکی حملے کے معاملے پر پاکستان نے واضح پوزیشن لے کر بیان جاری کیا. امریکہ سے اچھے تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ غلط چیز میں بھی ساتھ دیا جائے. امریکی حملے کو ناپسندیدہ اقدام قرار دیا. پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنایا. OIC اجلاس میں ایران کی موجودہ صورتحال پر غور کیا. OIC میں مسئلہ کشمیر پر بھی میٹنگ بلائی گئی اور OIC فورم کے موقع پر مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں ہوئیں. ایران کے مسئلے پر OIC کے خصوصی سیشن کی تجویز دی. ایران اسرائیل جنگ سے متعلق سلامتی کونسل میں جو کر سکتے تھے کیا. ایران پر امریکی حملے کے بعد آرمی چیف سے درخواست کی کہ وہ استنبول میں رکتے ہوئے OIC کانٹیکٹ گروپ جموں اینڈ کشمیر پہ ہو اور ہوا بینجول میں کئی سالوں کے بعد, اور اس میں کئی جو برادر ملک ہیں دوست ممالک ہیں انہوں نے اٹینڈ کیا. ہم چاہیں گے جموں اینڈ کشمیر جو حالات چل رہے ہیں 2019 کے بعد اس کی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ بھی کال. ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف وہ امریکہ سے وایا انگلینڈ پاکستان آ رہے ہیں. میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ استنبول میں رک جائیں تاکہ ہم ایران کے حوالے سے مل کے بات بھی کر لیں. امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا. تاریخ کا حصہ ہے کہ جو ہم نے اسٹرانگ اس اٹیک کو بھی ہم نے جو ہے اس کو ہم نے کرٹیسائز کیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک تعلقات اچھے ہیں تو ایک غلط چیز کو بھی آپ صحیح تصور کر لیں. ناظرین, مودی نے سیز فائر کی درخواست نہیں کی تو امریکی صدر ٹرمپ کو جھوٹا کیوں نہیں کہتے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میٹ دی پریس میں گفتگو. کہا کہ پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد دنیا کی بھارت سے وابستہ امیدیں بھی ٹوٹ گئیں. بھارت سے افریقی مذاکرات سے بھاگ رہا ہے. ہم نے جنگ میں بھی بھارت کو ہرایا اور بیانیے کی جنگ میں بھی بھارت کو شکست ہوئی. ہم جنگ جیتنے کے باوجود امن کی بات کرتے ہیں. بھارت کا بیانیہ پوری دنیا نے مسترد کیا ہے. ہم نسل در نسل کشمیر کے لیے لڑتے رہے ہیں. مودی صاحب کو ایک دفعہ آ کے ریکارڈ پہ کہنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جھوٹا آدمی ہے. بین الاقوامی میڈیا پاکستان کے میڈیا کے رپورٹس پڑھ کر وہ ایکسپٹ کرتے تھے. بھارت کے میڈیا کے رپورٹس تو ماننے والے نہیں تھے. ان کا سفارتی مشن, ان کا بیانیہ کا مشن بھی جھوٹ کے بنیاد پہ ڈس انفارمیشن کیمپین تھا. ہم پیس کا تب بات کر رہے ہیں جب ہم جنگ جیت کے آئے ہیں. ہم نسل در نسل کشمیر کے ایشو پہ لڑتے آ رہے ہیں. ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال سید نے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے الزامات مسترد کر دیے. انہوں نے علی خورشیدی کے بیان کو حقائق کے منافی اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ناکام کوشش قرار دے دیا. سمیتا افضال کے مطابق صوبائی حکومت نے مونسون سے پہلے نالوں کی صفائی, پانی کی نکاسی اور ایمرجنسی ریسپانس کے مکمل انتظامات کر رکھے تھے. مختصر مگر شدید بارش کے باوجود انتظامیہ فوری متحرک ہوئی. نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کا عمل جاری ہے. کہ الیکٹرک ایک وفاقی ماتحت ادارہ ہے. بجلی کی فراہمی میں رکاوٹوں کا صوبائی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بجلی کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر کو چاہیے کہ وفاقی اداروں کی نااہلی کا نظرہ حکومت سندھ پر نہ ڈالیں اور ہم کراچی کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. جو کہتے تھے نواز شریف مائنس, آج وہ خود مائنس ہو گئے. ان کو کسی نے مائنس نہیں کیا, ان کی ناقص کارکردگی نے مائنس کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسمبلی میں اظہار خیال. کہا نواز شریف کی بیٹی جو وعدہ کرتی ہے نبھاتی ہے. ماضی کے جھوٹے وعدے اب قصہ پاری نہ بن چکے ہیں. اب صرف عملی خدمت کا دور ہے. ہم سیاست نہیں خدمت کو اپنا منشور مانتے ہیں. پاکستان اور پنجاب میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی بھرمار ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھارت کی مسلط کردہ جنگ میں پاکستان کی کامیابی کو تاریخی فتح قرار دیا. کہا یہ صرف میدان جنگ کی فتح نہیں بلکہ پاکستانی قوم کے عزم, اتحاد و یکجہتی کی فتح ہے. قوم کی یکجہتی نے دشمن کو شکست دی اور یہ ہماری اصل طاقت ہے.
ناظرین، جعلی ای میلز کے ذریعے افسران اور اداروں کی شناخت چوری کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ قومی سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے ای میل سیکیورٹی پر ہنگامی ایڈوائزری جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جعلی ای میلز، فشنگ حملوں اور سپوفنگ میں خطرناک اضافہ ہوا ہے۔ ای میل سیکیورٹی اقدامات نہ کیے گئے تو عوامی اور بین الاقوامی اعتماد متاثر ہو سکتا ہے۔ مشتبہ ای میل یا فشنگ حملے کی اطلاع فوری طور پر نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم کو دی جائے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔